شفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر، جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، دن رات ماہ سال سے آگے نہیں بڑھے، دن رات ماہ سال سے آگے نہیں بڑھے، ایک ہم تیرے خیال سے آگے نہیں بڑھے، دن رات ماہ سال سے، دن رات ماہ سال سے آگے نہیں بڑھے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں بڑھے. لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں بڑھے. میرے مولا مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. اے میرے مولا مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا. جلسہ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بڑے حوصلے کے ساتھ رکا ہوا ہے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے. آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبح عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں دوسرا سوال غلط جائے گا، بالکل صحیح جا رہا ہے. لیکن آخر تک امتحان جاری رہے گا، دیکھا جائے گا کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں تو دعا دی جائے گی، اگر غلط ہوئے تو سیدھے رانچی بھیجا جائے گا. اس کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام میں شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، گناہ چھوڑنا آسان کیسے ہے؟ گناہ چھوڑنا بالکل آسان ہے، وہ آسان کیسے ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، گناہ کی مثال 3 ہے، پہلی اور دوسری، تیسری کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 چیزوں میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. آپ تجربہ کرتے دیکھیے اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 سوال ہیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. بہت پیارا سوال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. گناہ چھوڑنا آسان ہے، وہ کیسے؟ آپ گناہ کے نقصان کو دیکھ لیجئے. گناہ کا نقصان دین دنیا دونوں کا ہے. آپ جب نقصان کو دیکھیں گے تو آپ گناہ چھوڑ دیں گے. زہر آدمی کیوں نہیں کھاتا؟ جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہے، جان چلی جائے گی. گناہ کرنے سے آپ کے ایمان کا نور چلا جائے.
ایمان کا نقصان ہوگا، جان کا الگ نقصان ہوگا۔ آپ گناہ کے نقصان کو جان لیجئے، گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ گناہ کی 3 مثال ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گناہ کینسر کی طرح ہے، کینسر جب تک نہیں نکلتا نقصان پہنچاتا ہے، گناہ جب تک نہیں نکلے گا آپ کو دین دنیا دونوں میں نقصان پہنچائے گا۔ گناہ کی مثال آگ کی طرح ہے، کون عقل مند اپنی انگلی ڈالے گا آگ میں؟ اسی لیے گناہ میں کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ گناہ کی مثال بچھو کی طرح ہے، چھوٹا بچھو بھی آپ کو کاٹے گا تو رات کی نیند حرام ہو جائے، چھوٹا گناہ بھی آپ کو نقصان پہنچائے۔ تیسرا سوال تھا آپ کی خدمت میں، آخری سوال تھا کہ 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، لیکن آپ ارادہ کر لیجئے مجھ کو اپنی بیٹی کا نکاح کرانا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ خزانے غیب سے آیا، اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، آپ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیجئے، آن و آن میں مسجد بن جائے گی، کانوں کان مسجد بن جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ادھر بندہ ارادہ کرتا ہے، ادھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز، گناہ چھوڑنے کا آپ ارادہ کر لیجئے دل سے کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے۔ 2021 میرا گناہ میں گزرا، 2022 ہمارا گناہ میں نہیں گزرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، چھوٹا بڑا دونوں گناہ چھوٹ جائے گا۔ نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سور گئی۔ نیکی پہ جس جوان کی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سور گئی۔ ہم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے، جوانی کدھر گئی۔ ہندو مسلمان کا یہ گاؤں ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے گا نہیں، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، دل بھی ملانا ہے، ہاتھ کو بھی ملانا ہے، دل جب تک نہیں ملے گا ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہندو مسلمان کا گاؤں ہے، آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، یہ رشتہ ہم کیسے نبھائیں گے؟ وہ غلطی کرے تو ہمیں معاف کرنا ہے، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہے لیکن ہمیں معاف کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، وہ ہم سے رشتہ نہیں رکھے گا لیکن ہم اس سے رشتہ رکھیں گے۔ ہم زمین والے پر مہربان ہوں گے، آسمان والا ہم پر مہربان ہوگا۔ اگر آپ بستی کے لوگوں پر رحم نہیں کریں گے، آسمان والا آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ آپ بستی کے لوگوں پر رحم کریں گے تب آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ آپ چھوٹا ہے بڑے کی عزت کیجئے، آپ بڑے ہیں چھوٹے پر رحم کیجئے، تب جو سب سے بڑا خدا ہے وہ آپ پر مہربان ہوگا۔ بوڑھا آدمی ہے، آپ عزت کیجئے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کی دنیا عزت کرے گی۔ بوڑھے کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ اور یہ ساری دنیا، یہ ساری مخلوق، یہ سارا گاؤں، یہ سارا محلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں تو سب کے ساتھ اچھا کیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ کو اچھا کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے آپ کو دوستی کرنا ہے، کوئی آپ کیا راستے میں کانٹا بچھاتا ہے آپ کو کانٹا نہیں بچھانا ہے، ورنہ دنیا میں کانٹا ہی اگے گا، پھول دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں اس سے کیا ملے گا؟ کوئی میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، آپ کو کیا ملے گا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اگر اچھا کریں گے آپ کو محبت ملے گی، اگر آپ اچھا کریں گے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ اگر اچھا کریں گے آپ کی عمر بڑھ جائے گی، آپ اگر اچھا کریں گے آپ کی روزی بڑھ جائے گی، بری موت سے اللہ آپ کو بچا لے گا، آپ کا گناہ معاف کر دے گا، ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول کر لے گا، جنت میں داخل ہو کرے گا اور اپنی دیدار سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ملتا ہے؟ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اس نے کانٹا بچھایا، آپ نے پتھر بچھائے، کیا نقصان ہوگا؟ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اپنی جنت سے محروم کر دے گا، اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے اس سے اللہ آپ کو محروم کر دے گا۔
जुमा की बरकत से महरूम कर देगा, अल्लाह अपनी रहमत से महरूम कर देगा। क्यों? जोड़ने पर अल्लाह नवाजता है, तोड़ने पर अल्लाह महरूम कर देता है। इंशाअल्लाह रिश्ता को जोड़ने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह दोस्ती करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत करने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूँ अजमेर में, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। मिसाल दे रहा हूँ, दूसरे पैगाम को हिंदू मुसलमान के हवाले से मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग दिल से सुन रहे हैं, दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी का गुमान कब गलत होता है? जब दिल तारीक होता है। गुनाह से जब दिल तारीक आपका होगा तो आपको हिंदू अच्छा नहीं लगेगा, हिंदू से आपको नफरत होगी, मोहब्बत नहीं होगी। जब आप गुनाह करेंगे तो आपका दिल तारीक होगा और दिमाग साफ नहीं होगा। जब ये दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, तो आपको बगल का इंसान सांप की तरह काटने के दौड़ेगा। इसका इलाज क्या है? हिंदू को देखने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखिए, क्या पता मरने से पहले हम कलमा से महरूम हो जाएं और अल्लाह उसको मरने से पहले कलमे की दौलत से माला माल कर दे। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी कितना बदगुमान हो गया, कितना बदगुमान हो गया, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नबी का उम्मती होकर के क्या कहता है कि नबी ने उम्मती को 4 शादी की इजाजत दिया और खुद 4 से ज्यादा शादी की। नबी से बदगुमान हो गया। क्या कहता है? मेरी दुआ तो खुदा कबूल ही नहीं करता। खुदा से बदगुमान हो गया, खुदा से बदगुमान हो गया, रसूल से बदगुमान हो गया। जो खुदा का नहीं हुआ, रसूल का नहीं हुआ, वो किसका होगा? इसलिए अगर आप खुदा के नहीं होते हैं, रसूल के नहीं होते हैं, खुदा के नहीं होते हैं, रसूल के नहीं होते हैं, तो आप किसी के नहीं हो सकेंगे। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मुकाबला होता है। जैसे ही तलवार लेकर के एक मुसलमान सहाबी सामने आए, सामने वाले ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन उस सहाबी ने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्यों कत्ल किया? कहा वो कलमा पढ़ा था लेकिन तलवार के डर से पढ़ा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने उसके दिल में झांक करके देखा था कि वो डर से पढ़ा था या खुदा के लिए पढ़ा था? जब तक तुम खून की कीमत अदा नहीं करोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। औरों पे मोतरिज थे जब हमने आँख खोली, अपने ही दिल को हमने गंजे पाया। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों-हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों-हुनर। बड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। फिर सदा जल
پین سدا جل میں رہے دھوئے باس نہ جائے دھوئے باس نہ جائے ظلم راون مٹ گیا یہ رام کا شیبان تھا قتل معبد ہو کبھی یہ رام کا تران تھا مختلف قومیں بھی تو بات ہے اس ملک میں ظلم آخر ظلم ہے یہ ہو کسی بھی بھیس میں اے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز ہندوستاں کو ناز اے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز ہندوستاں کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند ان کو امام ہند تلوار کا دھنی تھا تلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرد تھا پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا محبت میں فرد تھا پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا محبت میں فرد تھا ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان ایک بھارت کی آتما ایک ہے دیش کی شان ایک ہے دیش کی شان ایک انگ دو جان ہے دونوں کی ایک جان دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان ہر مشکل آسان سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا بہت پیارا جلسہ بہت خوبصورت ماحول میں گزر گیا اللہ جزائے خیر دے عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان رکھیے گا عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں بہت اچھا ماحول بنا ہے امید نہیں کہ آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسے کو ہم لوگ ابھی شروع کرنے والے ہیں جبکہ جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے لگتا ہے کہ ابھی سے جوان ہونا شروع ہوا دھیان دیجیے گا میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں عورت کو پردے میں رکھیے جان بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا راز بتا رہا ہوں آپ کہیں گے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتا دوں نیمبو ہے اس کو کاٹیے اور اس کو گاڑیے تو سامنے والے سے پوچھے کہ بھئی تمہارے منہ میں پانی کیوں آیا جب عورت بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آتی ہے دھیان دیجیے گا آپ کے گھر میں دودھ کی ہانڈی ہے اس کو آپ دودھ کو ڈھک کر کے رکھتے کیوں بلی آئے گی چٹ کر جائے گی بلی کو باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا دودھ کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کو باندھ کر کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے گا ایک کتاب ہے ہندو دھرم کی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ہری ونش پران ہری ونش پران ہے رگ وید ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں جب کل یگ آئے گا قیامت کا دور آئے گا تو کتنا برا دور ہوگا عورت اپنے حسن کو بیچے گی غریب شوہر کو چھوڑ دے گی دولت سے شادی کرے گی اتنا آوارہ سماج ہوگا کہ 5 سے 7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی 8 سے 10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا آپ اپنی عورت کو پردے میں رکھیے حدیث کا مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی امید کے ساتھ لا رہا ہوں انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک اگر آپ سنیں گے تو پورا ہندوستان دل سے سنے گا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی جان کی بھی حفاظت فرمائے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے آمین جو عورت پردے میں نہیں ہے پردے سے باہر ہے حدیث کہتی ہے کہ جب عورت دنیا میں پردے میں نہیں رہتی پردے سے باہر ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہوگا قیامت میں آئے گی تو اللہ اس کو سارے مجمع کے سامنے ننگا کر کے گزارے گا
آج اگر کسی عورت سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں ننگا ہو کر کے بازار سے گزرنا ہے تو مارے شرم کے وہ پانی پانی ہو جائے گی. لیکن وہ دور یاد کیجئے عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. جو آدمی جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی انجام بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں عورت بے پردہ تھی, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ننگا کرے گا اور سارے مجمع کے سامنے ننگا کرے گا اور اس بات کو بتائے گا کہ عورت دنیا میں پردے میں نہیں تھی, پردے سے باہر نکل گئی تھی. دوسرا نمونہ دینے کے لیے چاہ رہا ہوں, حدیث کا مطالعہ کی خدمت میں آ رہا ہے. ایک عورت نیا کپڑا پہنتی ہے, کریم لگاتی ہے, بازار سے اس لیے گزر رہی ہے تاکہ اس کو غیر آدمی دیکھے, اس کی تعریف کرے, غیر آدمی اس کو دیکھے, اس کی تعریف کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ مشکل گھڑی میں پھنسے گی اللہ اس پر نگاہ کرم نہیں ڈالے گا. تیسری حدیث لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. عورت گھر سے نکلی ہے, بے پردہ نکلی ہے, بازار پہنچی ہے, فرشتے اس کو بد دعا کرتے ہیں. فرشتے بد دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ عورت اپنے گھر واپس نہ لوٹ جائے. فرشتے کی بد دعا اس کو ملتی رہتی ہے, رحمت سے وہ دور ہوتی ہے, اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے. اس حال میں اگر اس کی موت ہو جائے تو اللہ کی پکڑ یقینی ہے, فرشتے کی بد دعا ملتی ہے اس عورت کو جو گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلی ہے. چوتھی حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت مر گئی, پردہ نہیں کرتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی, پردے میں نہیں رہتی تھی, تو اللہ تعالیٰ ایک غار میں ڈالے گا. اس غار میں بچھو ہوگا. کون سے غار میں ڈالے گا؟ جہنم کے غار میں ڈالے گا. اس میں بچھو ہوگا, اتنا بچھو ہوگا کہ اس عورت پر جب وہ بچھو سوار ہوگا تو اس طرح محسوس ہوگا جیسے کہ چھتے میں شہد کی مکھی سوار ہوتی ہے. دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. فلمی ہیروئن سے شادی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں ہیں, قبر بنی ہے نبی کی, اپنے کمرے میں ہیں, قبر بنی ہے اپنے باپ کی, تو اوڑھنی دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی قبر بنی دوپٹہ رکھنے لگی. پوچھا گیا کہ آپ دوپٹہ رکھتی ہو اپنے گھر میں, اپنے گھر میں پردے میں رہتی ہو, دوپٹہ رکھتی ہو؟ تو کہا کہ غیر محرم آ گئے, ان سے پردہ کرتی ہو. قبرستان کے مردے سے پردہ ہو رہا ہے. کن کے ساتھ پردہ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ پردہ ہو رہا ہے. دوسری مثال ہے مجلس ہے, صحابہ کی مجلس ہے. سوال ہوا کہ سب سے اچھی عورت دنیا کی کون سی ہے؟ حضرت علی کے پاس بھی جواب نہیں تھا. حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, آپ میرے نکاح میں آپ کی لاڈلی ہے, پیاری فاطمہ ہے, آپ اجازت دیجئے میں پوچھ کر کے آتا ہوں. کہ فاطمہ کے پاس ضرور جواب ہوگا. فاطمہ سے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کہ جو غیر مرد کو نہ دیکھے, تاک جھانک نہ کرے, غیر مرد اس کو تاک جھانک نہ کرے, اس سے بہتر کوئی عورت نہیں, اس سے بہتر کوئی مرد نہیں. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرتے قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں, مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. واز میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف, پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں
دھیان دیجیے گا، بہت پیارا مطالعہ بچوں کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اسکول میں پڑھائیں گے، چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ پورے مکمل تیار ہیں. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ قرآن سیکھے گا کیا انقلاب آئے گا. قرآن کے بغیر آپ کا بچہ کتنا ادھورا ہے، یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 منٹ لگے گا. اگر آپ نے اس کو دل سے سن لیا پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا. دھیان دیجیے گا، میں اس کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن 3 فائدہ آپ کو پہنچائے گا. اگر آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو 3 فائدہ آپ کو قرآن پہنچائے گا. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو قرآن زمین سے اٹھائے گا، آسمان کی بلندی پر لے جائے گا. آپ کے بچے کے سینے میں اگر قرآن آ گیا تو اللہ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آئے گا. آپ کے گھر میں مصیبت ہوگی، اس سے نکال کر کے اللہ قرآن کے ذریعے تسلی کا سامان فرما دے گا. 3 فائدے آپ کو قرآن پہنچائے گا. ایک بات یاد رکھیے، ابھی میں جو آیا ہوں اور سوراب بھائی آئے ہیں، یہ پورا جو آپ کو اسٹیج نظر آ رہا ہے، یہ کس کے مہمان ہیں؟ آپ کے مہمان ہیں. اگر آپ ہمارا حال نہیں لیں گے، ہمیں سنیں گے نہیں، ہمیں دیکھیں گے نہیں، تو میزبانی کا حق ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور قرآن جو ہمارے گھر میں ہے یہ اللہ کا مہمان ہے. اگر اس کو کھولیں گے نہیں تو قرآن کو الگ شکایت ہوگی، خدا کو الگ گلہ ہوگا. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. تیسری بات ایک راز کی میں آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی شاعر نے شعر پڑھا تو انعام میں 500 روپے آپ نے نکال کر کے دے دیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ مجھے اس نے خوش کر دیا. جب انہوں نے خوش کر دیا تو میں نے بھی ان کو خوش کر دیا، یہ مطلب ہوتا. لیکن جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ سامنے والا تو خوش ہوتا ہی ہے. جو ہمارے کندھے کا فرشتہ ہے وہ بھی مچل جاتا ہے. وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ہونٹ سے ہونٹ ملا دیتا ہے، منہ کا بوسہ لے لیتا ہے. ایک آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. بیوی گھر میں ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ آئی کہ تمہارے شوہر کو کینسر ہو گیا، تو گھر میں کتنا بڑا ماتم ہوگا. غور کیجیے، کمانے والا وہی ہے اور اس کو کینسر ہو جائے تو گھر کا کیا حال ہوگا. اس بیوی نے کلیجے پر پتھر رکھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. بیوی روز سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا رہی ہے. شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پلا رہی ہے. جب چلہ پورا ہو گیا تو کہا ڈاکٹر کو دکھا کر کے آؤ. تو کہا کہ ان کینسر پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، رپورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 روز پہلے مجھے کینسر تھا اور اسی ہاسپٹل کی رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ مجھے کینسر ہے. لیکن 40 روز کے بعد کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ میں تو غیر مسلم ہوں. کہا کہ تم کو جو شفا ملی ہے قرآن کی وجہ سے شفا ملی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو. یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. انسان بناؤ، انسان بناؤ.
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ دین اور دنیا کو لے کر کے میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک فرمائش بھی ہوئی ہے فیصل رشیدی کی، لکھنؤ کی فرمائش ہے، ساری فرمائش رد کی جا سکتی ہے، یہ فرمائش رد نہیں ہوتی، نوابوں کے شہر سے آئے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، فجر کے بعد بھی سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے مس کر گئے، ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس دنیا میں جب میں پوچھوں گا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں انسان ہے۔ انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ شیر کو شیر نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں پہنچاتا۔ بکری کو بکری نقصان پہنچاتی ہے؟ نہیں پہنچاتی۔ انسان آج کا جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اس دور میں انسان ہے، اور انسان سے بڑی مصیبت دنیا میں کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی محبت ہے۔ دو جانور ہوتا ہے، ایک جانور کھاتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہر وقت اپنا پیٹ ہی بھرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہر وقت ہکتا رہتا ہے، مدتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ۔ دوسرا جانور کون ہے؟ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جگالی کرتا ہے، پاجھا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جانور پاجھا کرتا رہتا، منہ سے اس کے پھیر نکلتا رہتا ہے۔ یہ جب تک پاجھا کرتا ہے اس کا پیٹ میں جو دانا ہے وہ ہضم ہوتا رہتا ہے۔ جب پیٹ کا دانا ہضم ہوتا ہے پھر کھاتا ہے۔ تو دیندار کی مثال اس جانور کی ہے جو کھاتا بھی ہے اور صبر بھی کرتا ہے، اور دنیا دار کی مثال اس جانور کی ہے جو ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کو جلدی جانے کی دیر ہے، گیریج میں پہنچنا ہے تو قبرستان پہنچنا ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، نقطے کے اور کانٹے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جادو، آپ جادو سے گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے؟ جادو سے گھبراتے ہیں، لیکن جادو سے خطرناک کون سی چیز ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ جادو میں بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کی محبت میں خدا کا بندہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، آج کسی سے پوچھئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی سے پوچھئے دنیا کمانا فرض ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کمانا فرض ہے۔ کماؤں گا نہیں تو لوگ کھائیں گے کیسے؟ کماؤں گا نہیں تو خاندان کو پالوں گا کیسے؟ وہ کیا بتاتا ہے کہ کمانا ضروری ہے، کمانا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کمانا حرام ہے۔ کس کے لیے کمانا حرام ہے؟ جس کو حلال حرام معلوم ہی نہیں ہے اس کے لیے دنیا کمانا حرام ہے۔ دنیا کمانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کو جانے۔ آج یہی وجہ ہے حرام کمانے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، حلال کمانے والے کم ملیں گے، کیونکہ اس نے کمانا تو جانا لیکن حلال اور حرام کی تمیز اس کو پہلے سے نہیں تھی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، ایک پیٹ تو وہ ہے، دوسرا پیٹ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آسمان اور زمین کا پیٹ، یہ دوسرا پیٹ ہے، اور مرنے کے بعد تیسرے پیٹ میں انسان پہنچنے والا ہے۔ وہ کون سا پیٹ ہے؟ قبر کا پیٹ ہے۔ اس لیے یہاں صرف جینا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے لیے جینا ہے، جینے کے لیے مرنا، کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کھانا بندگی کے لیے ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس دنیا میں دو چیز سے اگر آپ بچ گئے تو کامیاب، دو چیز سے اگر آپ نہیں بچے تو یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان۔ ایک ہے دنیا کی محبت، جیب میں رہے دل کے اندر نہ اترے، یہ بہت بڑا نقصان آپ کو پہنچائے گی۔ دوسرے غیر عورت کی محبت، یہ آپ کو بیوی سے بھی جدا کر دے گی، بچے سے بھی جدا کر دے گی، خاندان سے بھی جدا کر دے گی۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہے، وہ آگ کا شعلہ ہے، آپ کے ہنستے بستے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔
اس لیے غیر عورت کے محبت میں نہیں پڑنا ہے. آپ جب چلتے ہیں راستہ سے گزرتے ہیں تو غیر عورت نظر آتی ہے, وہ آپ کو حور معلوم ہوتی ہے. وہ حور نہیں ہے, چڑیل ہے, بلکہ شیطان نے ہماری آنکھ پر پٹی ڈال دیا ہے, اس کو چڑیل کو حور بنا دیا ہے. جو حور ہماری بیوی گھر کے اندر ہے اس کو چڑیل بنا دیا ہے. یہ نکاح کا دھوکہ ہے. اس لیے ڈس بریک مارنا ہے, گھر کو بھی آباد رکھنا ہے اور دنیا دین کو بھی آباد رکھنا ہے. انشاءاللہ حلال کمائیں گے, حرام نہیں کمائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بندھن بینک سے لونگ لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا. خیر ماشاءاللہ. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. او غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے, انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. او جاگ غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. ایک تمنا لے کر کے اس دنیا سے جانا ہے کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا, راہ خدا میں اللہ موت دے دے اور مدینے میں موت آ جائے, طواف کرتے ہوئے مر جائیں, سیدھے جہنم جنت میں پہنچ جائیں, جہنم سے نکل جائیں. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا, نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. آج آپ دیکھیں گے جگہ جگہ خبر یہ آتی ہے کہ آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس کو قتل کر کے مار دیا گیا. مسلمان جا رہا تھا, مسلمان سمجھ کر کے ہلاک کر دیا گیا. آپ کا دل گھبراتا ہے, جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا دل گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں اس مسلمان کو قتل کر دیا, ہمیں بھی قتل کر دے گا. یاد رکھیے, موت وقت سے پہلے نہیں آتی ہے. آپ کی روزی جب تک باقی ہے کوئی آپ کو مار نہیں سکتا. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. انشاءاللہ بھروسہ ہوگا خدا پر. اور موت آ بھی گئی تو اس زندگی سے لاکھ گنا بڑھ کر کے ہے کہ راہ خدا میں بندہ شہید ہو گیا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, جس کو مارا گیا ہندوستان میں مسلمان سمجھ کر کے مارا گیا, کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام اس کا ہے. ہم لوگ اس مقام پر اس کو نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن اللہ نے پہنچایا. اس نمونے کو میں سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ جس کو ٹرین میں اس خیال سے مارا گیا کہ مسلمان ہے وہ شہید ہے. شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ شہید کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ شہید کا اکرام کیا ہے؟ شہید کی روح کون نکالتا ہے؟ یہ مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. انشاءاللہ موت سے گھبرانا نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, شہید کا مرتبہ کیا. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں بولے گا, اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا, اللہ قیامت میں بولے گا کہ شہید کو میرے کرسی کے قریب لاؤ, شہید کو میرے تخت کے قریب لاؤ, شہید کو میرے تخت کے قریب کرو. اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرنے کا حکم نہیں دے گا, بلکہ قریب کرنے کا حکم کس کو ہوگا کہ شہید کو میری کرسی کے قریب کرو. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ شہید سے اللہ پوچھے گا کہ تمہاری خواہش کیا ہے. شہید سے پوچھے گا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تمہاری خواہش کیا ہے. ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ ذرا بیوی سے ملاقات کرا دو, ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ ماں باپ سے ملاقات کرا دو. لیکن شہید کہے گا اے میرے پروردگار دوبارہ دنیا میں بھیجو. جس طرح میری گردن دشمن نے کاٹا پھر دوبارہ میری گردن کاٹے,
اور میں تیرے تخت سے قریب ہو جاؤں، تیری ملاقات مجھے مل جائے، تیری نگاہ کرم سے محروم نہ ہوں، یہی میری آخری اور اول خواہش ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سنیے گا کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں پوچھا جا رہا اللہ سے، اے میرے پروردگار، عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کا کپڑا اتارا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن جس آدمی کو دشمن نے مارا، مسلمان سمجھ کر کے مارا، اسے غسل دیا جائے گا کہ نہیں؟ کہا نہیں، یہ تو خون میں نہایا ہوا ہے، اس کو پانی سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسی دھبے کے ساتھ آئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یا راہ خدا میں شہید ہوا تھا، اس کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کپڑے میں کفن دے دو۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مارنے والے سے بڑھ کر کے بچانے والا ہے، اللہ پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے۔ شہید ہو گئے راہ خدا میں، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ میں آپ کو سن کر کے سنا رہا ہوں، بڑی حیرت ہوگی کہ جب اللہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے جاؤ فلاں کی روح قبض کر لو، جاؤ فلاں کی روح قبض کر لو، تو جاتا ہے فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، لیکن جب شہید کی روح قبض کرنے والی باری آتی ہے تو خدا کہتا ہے اے فرشتے تو ہٹ جا، میں اپنے بندے کی روح خود قبض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، فرشتے عرش سے لالا کے پھول برسائیں، شہید ناز کو دولہا بنا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ 5 منٹ میں میرے حصے کا پیغام ختم ہو رہا، صرف 2 پیغام آپ کو دینا باقی ہے۔ خدا سے تعلق بنائیے، جس کے ساتھ مولا ہوگا اس کا کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ، جس کے ساتھ خدا ہوگا اس کے ساتھ خدائی ہوگی، جس کے ساتھ خدا ہوگا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انشاءاللہ خدا کے ساتھ ہونا ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خدا آپ کو کیسے پالتا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ خدا کو منانا کتنا آسان ہے، خدا کیسے بندے کو نعمت دیتا ہے، خدا روزی کیسے پہنچاتا ہے، خدا سے ہر آدمی ہر عمر میں تعلق کر سکتا ہے۔ یہ نمونہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں اور بہت دھیان سے اللہ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے، دھیان دیجیے گا۔ آمین۔ ماں باپ بھی پالتے ہیں بچے کو، خدا بھی پالتا ہے۔ 3 فرق ہے، ماں باپ صرف اپنے بچے کو پالتے ہیں اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا، جب تک بچہ چھوٹا ہے تب تک ہی ماں باپ پالتے ہیں، لیکن خدا چھوٹی عمر سے لے کر کے بڑی عمر تک والے کو پال رہا ہے، موت سے لے کر کے زندگی سے لے کر کے موت تک کو پالتا ہے۔ تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ماں جو بچے کو پالتی ہے باپ کی مدد سے پالتی ہے۔ باپ جب تک کما کر کے نہیں لائے گا ماں کیسے پالے گا؟ لیکن اللہ کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، راز کی سنیے۔ ماں باپ کو منانا آسان، اس سے زیادہ رب کو منانا آسان۔ ماں ناراض ہے بیٹی سے بات نہیں کرتی ہے، ماں ناراض ہے بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن کیا کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا مطلب ہے کہ دل سے ناراض نہیں۔ اب بیٹا آیا، پیر پکڑتا ہے، داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، کیونکہ دل سے ناراض نہیں تھی، بیٹا نے معافی مانگی، معاف کر دیتی ہے۔ ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان ہے۔ ماں کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے تب ماں معاف کرتی ہے، خدا کے لیے منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے، جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے منہ میں اللہ دانت نہیں رکھتا ہے،
جب بچہ ماں کے دودھ کو پیتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتا، اگر دانت ہوتا تو اپنے ماں کے سینے کو چھلنی کر دیتا، زخمی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دانت نہیں دیا جس وقت دودھ پینے کی عمر تھی، لیکن جب بسکٹ کھانے کے لائق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دانت دے دیا۔ دیکھیے اس کی نعمت کیسے کیسے دیتا ہے۔ اچھا بچپن میں تھا اس کو بیوی نہیں دیا، جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کو بیوی دیا۔ وقت کے ساتھ نعمت دینے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ چوتھی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، آپ کا بچہ جب مدرسہ پڑھنے کا ارادہ رکھے تو آپ اس کو حوصلہ دیجیے، ٹھیک ہے بیٹا حافظ قرآن بن جاؤ۔ آپ اس کو تانا مت ماریے گا کہ تو کھائے گا کہاں سے، ارے اللہ کے بندے کھلاتے ہم آپ ہیں کہ خدا کھلاتا؟ نبی کو جہاں سے اس نے کھلایا، آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اس کو بھی وہیں سے کھلائے گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں توبہ کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کریں گے تو دنیا آپ کو تانا مارے گی، لیکن بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر پیر میں لٹک گیا ہے، پیر قبر میں لٹک گیا، لاٹھی پر آ گئے، منہ میں دانت نہیں ہے، توبہ کر لیجئے، خدا تانا نہیں مارے گا۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے، خدا دو قدم بڑھے گا، آپ ہاتھ بڑھائیں گے، خدا گلے لگے گا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کو، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کو، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو۔ چلتی چکی ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے، آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے، ہمارے ہنسنے کی وجہ صحیح ہے، آپ پہلے رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتا دوں۔ کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی، اس کے منہ میں دانا جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو مجھے بھی اپنی موت یاد آ گئی۔ یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے دو پارٹ آسمان اور زمین ہے، اور دانے کی جگہ انسان ہے، دانا منہ میں جاتا آٹا بن جاتا ہے، میرا بھی ٹائم پورا ہو گیا، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا۔ کہا کہ ابا حضور آپ نے دانے کو دیکھا، منہ میں گیا، چکی کے آٹا بن گیا، آپ نے اسی کو دیکھا، لیکن جس قلے کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی آپ نے اس کو نہیں دیکھا۔ جو دانا قلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ میں، دو پاٹن کے بیچ
बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई, चलती चक्की देख कर किया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, 3 मिनट का है। मांगना है तो किससे? अल्लाह से मांगना। हर जरूरत अल्लाह पूरी करता है, और जो जरूरत आपकी पूरी नहीं हो रही है उसको भी अल्लाह कबूल करता है। मैं ये राज आपको बता रहा हूँ। एक है दुआ लेना, एक है दुआ कराना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। दुआ लेने में ज्यादा फायदा होता है। ये मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। कबूलियत की घड़ी है और आप लोग बैठे हैं, सारी दुनिया सो रही है, जागने वाला ही खुश नसीब होता है। दुआ कीजिए, अल्लाह पूरे समाज को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। ध्यान देने के लिए जा रहा हूं। एक इंसान से दूसरा इंसान जब एक मर्तबा मांगता है तो देता है, दूसरी बार जब मांगता है तो नहीं देता, तीसरी बार जब मांगता है तो नहीं देता। लेकिन यही इंसान जब खुदा से एक बार मांगता है तो खुदा खुश होता है, देता है। दूसरी बार मांगता है और ज्यादा देता है, तीसरी बार मांगता है हद से ज्यादा देता है। पहला फर्क दिखा देगा। दूसरा फर्क देखिए, जब आदमी खुदा का बंदा आदमी से मांगता है तो वो नाराज हो जाता है, लेकिन एक बार जब खुदा का बंदा खुदा से मांगता है वो खुश होता है, दोबारा मांगता और खुश होता है, तीसरी बार मांगता हद से ज्यादा खुश होता है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। अमीर आदमी है, आप उससे 1 रुपया मांगिए वो नाराज हो जाएगा। गरीब आदमी है, आप उससे 1000 मांगिए नाराज हो जाएगा। गरीब से आपने ज्यादा मांगा नाराज हो जाता है, अमीर से आप थोड़ा मांगते नाराज हो जाता है। खुदा ही है, थोड़ा मांगिए तो भी खुश होता है, ज्यादा मांगिए तो भी खुश हो। चौथा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप खुदा से मांगने के लिए आते हैं और खुदा को छोड़ करके बंदे के पास चले जाते हैं। फर्क बताने के लिए जा रहा हूं। वो अपनी परेशानी बताता, हमारे घर में तो खुद ही परेशान है, मैं तुम्हारी कहां से मदद करूंगा। मदद से हाथ उठा लेता है। उसके बाद वो देखता है कि मेरा अपना है कि नहीं, अगर अपना होता है तो देता है, पराया है तो नहीं देता है। पहले से ताल्लुक है तो देता है, और पहले से ताल्लुक है तो नहीं देता। पता चल गया मेरा मुखालिफ है, नहीं देता है। और खुदा जब उससे खुदा का बंदा मांगता तो ये नहीं देखता मेरा दुश्मन है, वो परेशानी बताता नहीं है बल्कि अपना खजाना खोल देता है। बताइए अक्लमंद कौन है, खुदा का बंदा खुदा से मांगे या खुदा के बंदे से मांगे? इंशाअल्लाह हम लोग मरते मरते खुदा से मांगे। राज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी से कहा, जैसे मैं आया आपके जलसे में, आपने कहा दुआ कर दीजिएगा, इसका नाम है दुआ कराना। और आपने मेरी ऐसी खिदमत कर दिया, ऐसी खिदमत कर दिया कि मेरा दिल खुश हो गया, दिल से दुआ मिल गई। रात में मेरी दुआ हुई, सुबह कबूल हुई। अल्लाह ने आपको दुनिया की भी सरबुलंदी अता फरमाई, दीन की भी सरफराजी अता फरमाई। अल्लाह के रसूल के 3 बच्चे खिदमत करते थे, 3 बच्चे रसूलुल्लाह की खिदमत करते थे। क्या खिदमत करते थे? पानी ला करके देते थे वजू करने के लिए, मिसवाक तोड़ करके देते थे मिसवाक करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद के वक्त में दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार इन तीनों बच्चे को आलिम बना दो। एक बच्चे को अल्लाह ने हदीस का आलिम बना दिया, दूसरे बच्चे को अल्लाह ने तफसीर का आलिम बना दिया, कुरान का आलिम बना दिया, और तीसरे बच्चे को अल्लाह ने फिक़ा का आलिम बना दिया। एक का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास था, दूसरे का नाम अब्दुल्लाह इब्न उमर था, और तीसरे का नाम अब्दुल्लाह बिन मसूद था। चौथे फर्क को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज लोग दुआ मांगते नहीं हैं बल्कि अल्लाह को हुक्म करते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बेटी की शादी हो जाए। क्या कहते हैं? मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। क्या कहते हैं? कि मेरा जो शौहर है वो इशारे पर नाचे। क्या कहते हैं? कि मेरा हासिल जल करके तबाह हो जाए। अल्लाह को हुक्म करते हैं, अल्लाह से मांगते नहीं हैं, इसलिए दुआ रद्द होती है, दुआ कबूल नहीं होती। राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको दुआ समझ में आए या ना आए, फिर भी दुआ करनी है। आपको 3 चीजों में एक चीज अल्लाह जरूर अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप जो मांगेंगे अल्लाह वही देगा। पहली दुआ, आप जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है, लेकिन आप मोटरसाइकिल से जा रहे, अल्लाह ने हादसे से आपको बचा दिया। वो कैसे बचाया? आपने दुआ की थी, आपने मांगा कुछ और था, लेकिन अल्लाह ने आफत से आपको बचा दिया। ये दुआ की बरकत है। आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुनिया में नहीं दिया, आखिरत में जखीरा कर लिया। आज जो आप जन्नत में जा रहे हैं उसी दुआ की बरकत है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ मांग, जन्नत मांगेंगे और आफियत मांगेंगे। अपने बच्चे के लिए क्या मांगना? अल्लाह इल्म से मेरे बच्चे को मालामाल,
बीवी के लिए क्या मांगना, फातिमा और आयशा का नमूना बना। बूढ़े के लिए क्या मांगना, कलमा पर खात्मा हो जाए। बीमार के लिए क्या मांगना, शिफा मांगनी है। और अपने नौजवान बेटे के लिए क्या मांगना, अल्लाह इनको दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बना दे। बेआसों की आस है तो सोते जागते पास है तो ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे, चुमकारे चुमकारे के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखनहा रे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के मालिक जाके। सुखी शाख में कोपल फोड़े, खिली डाल के पत्ते तोड़े। 2 मिनट आपका लूंगा, एक फरमाइश है फैसल रशीदी की। उस फरमाइश को रखने के बाद मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग साथ नहीं देंगे, आप रहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह डिस ब्रेक मारे। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। एक बादशाह के 3 वजीर थे, एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। तीनों आपस में लड़ते थे। बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा, बंगाली कहता था मैं पंजाबी से अच्छा। तो बादशाह ने 4 वजीर को बुला, क्या ये लोग झगड़ा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, कैसे नजात मिलेगा? हुजूर इम्तिहान ले लो, जो इम्तिहान में पास करे उसको रख लेना, जो फेल करे उसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल खत्म हो रहा। 3 वजीर थे, एक बिहारी था, बंगाली था और तीसरा पंजाबी था। तीनों वजीर को बादशाह ने बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे बैर पसंद है, बैर लेकर के। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर के। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा। अब बिहारी से कहा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर गुठली फेंकते हैं, छिलका निकालते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान हो रहा, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं, निगल करके बैर पास करना। अगर बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैठा शुरुआ, बैठा कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोखी किया था दोबारा बैर मुंह में वापिस आ गया, तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता है कि बैर जाकर के अटक जाता है और तुमको मौत का डर लगता है, इसलिए तुम रोते हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम हंसते क्यों? ताकि हुजूर हंसने की वजह यह कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा, फिर बनाएगा नहीं बनाएगा, ये लंका जलाएगा, ये लंका बुझाएगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखिए, वरना बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर बच्चा मानता नहीं है तो आप ही मान जाइए, छोड़ दीजिए आप स्क्रीन टच मोबाइल देखना। जब आप मान जाएंगे तो आपका बच्चा भी मान जाएगा। लेकिन बच्चा आपके हाथ से निकल गया तो आपका आने वाला मुस्तकबिल तारीक और सियाह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, 3 काम
کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، اللہ دین دنیا دونوں میں آپ کو مالا مال کرے گا. صرف وعدہ دیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 وجہ سے ہمارے گھر میں آفت ہے. گناہ کرتے ہیں اس لیے آفت ہے، غلط کماتے ہیں اس لیے آفت ہے، اور غلط ماحول میں اس لیے آفت ہے. آپ گناہ چھوڑ دیجئے، غلط کمانے سے توبہ کر لیجئے، غلط ماحول سے نکال دیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے آفت ختم ہو جائے. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. یہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں، ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی تھے، پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں،